لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك في أهل القبور. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا انسان کی جب تخلیق فرمائی کہ اس حضرت انسان کو اللہ رب العزت نے اس فانی دنیا میں بھیج کر یوں ہی آزاد نہیں چھوڑا، بلکہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام اس دنیا میں تشریف لائے. ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو دین حق کی دعوت دی، خالق حقیقی کا تعارف پیش کیا. یہ سلسلہ چلتے چلتے سرور کون و بقا، ساقی کوثر، شافی محشر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک پہنچا. اللہ رب العزت نے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے امت مسلمہ کو صراط مستقیم کی بھی نشاندہی کروا دی، بتلا دیا کہ یہ رحمان کا رستہ ہے اور یہ شیطان کا رستہ ہے۔ رحمان کے رستے کو اپنا کر چلو گے، رحمان کے رستے پر چلتے ہوئے زندگی بسر کرو گے تو کامیابی تمہارا مقدر ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ رحمان کا رستہ تم سے چھوٹ گیا، شیطان کے رستے پر چل پڑے، انجام بہت برا ہے، انجام بہت برا ہے۔ پھر انبیاء کرام کا سلسلہ تو ختم ہوا، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اللہ رب العزت نے یہ کام انبیاء کے ورثاء کے سپرد فرمایا۔ اولیاء کرام آئے، مفسرین کرام تشریف لائے، محدثین کی ایک بڑی جماعت آئی، ان تمام لوگوں نے امت کی رہنمائی کی ہے، امت کو نشان دہی کر کے بتلایا یہ رحمان کا رستہ ہے، یہ شیطان کا رستہ ہے۔ یہ سلسلہ آج تک جاری اور ساری ہے، جس قرآن پاک کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی، اللہ رب العزت نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اولیاء اللہ کی فضیلت کو بیان فرمایا، اولیاء اللہ کا تذکرہ فرمایا۔ یہ اولیاء اللہ جو ہے، ان کی صحبت انسان کی زندگی کا کایا پلٹنے کے لیے کافی ہوا کرتی ہے۔ صحابہ کرام نے جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، آپ کی صحبت کو اپنایا، آپ کی صحبت میں آئے، اور اس کے ساتھ ایک شرط اور بھی ہے، اولیاء اللہ کی صحبت بھی ہو، اللہ والوں کی صحبت بھی ہو، اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ انسان پاکیزہ دل کے ساتھ اولیاء اللہ کی صحبت میں آئے تو زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ ورنہ ابو جہل بھی تو آپ کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا، ابو طالب کو بھی تو آپ کی صحبت حاصل ہوئی تھی، لیکن ان پر صحبت کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں تو طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ صحابی ہے کہ یہ آپ کی مجلس میں تشریف لائے تھے، آپ سے چند سوالات کیے تھے، آئے اس نیت کے ساتھ تھے کہ سوال کروں گا، اگر میرے سوالات کے جوابات ٹھیک ملے تو میں ان پر نبی اس کو برحق نبی تسلیم کروں گا اور ان کا اسلام قبول کروں گا، اور اگر انہوں نے میرے سوالات کے جوابات ٹھیک نہ دیے تو میں ان کی صحبت ہرگز اختیار نہیں کروں گا۔ صرف صحبت میں آئے ہی تھے، سوالات کیے، دل کی پاکیزگی کے ساتھ آئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ صحبت بڑی چیز ہے، اللہ والوں کی صحبت یہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس کو صحبت نصیب ہو جائے، ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، 99 آدمی اس نے قتل کیے۔ 99 آدمی قتل کرنے کے بعد وہ کسی عابد کے پاس گیا، کسی عبادت گزار کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا اللہ والے 99 آدمی قتل کر کے آیا ہوں، کیا میرے لیے توبہ
توبہ کی کوئی گنجائش باقی ہے؟ میرے لیے توبہ کی معافی کی کوئی صورت ہے؟ وہ بیچارہ کوئی نیم ملا تھا، جیسے ہمارے عرف میں کہتے ہیں نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ اس بیچارے نے کہہ دیا کہ تیرے لیے توبہ کی کوئی صورت باقی نہیں، تیرے لیے معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس نے سوچا 99 پہلے قتل کیے ہوئے ہیں، غصہ آیا، اس کو بھی قتل کیا 100 پورے کر کے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں پہنچا، اللہ والے کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا 100 آدمی قتل کر کے آیا ہوں، کیا میرے لیے ابھی بھی توبہ کی کوئی صورت باقی ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل، توبہ کی صورت تو باقی ہے، تیرے لیے معافی کا اعلان تو ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے یہ بستی چھوڑنی پڑے گی، تجھے یہ بستی چھوڑنی پڑے گی۔ اس نے پوچھا کیا وجہ ہے، بستی کیوں چھوڑنی پڑے گی؟ اس نے کہا یہاں پر تجھے برے لوگوں کی صحبت میسر آتی ہے، جس کی وجہ سے تیرا رجحان برائی کی طرف ہوتا ہے، یہ بستی چھوڑ دے۔ قریب میں ایک بستی ہے، وہاں پر اللہ والے لوگ رہتے ہیں، اللہ والے رہتے ہیں، جا کر ان کی صحبت اختیار کر لے، یہاں سے چلا جا، ان کی صحبت اختیار کر لے، گناہ معاف ہو جائیں گے، سچے دل کے ساتھ ندامت کے آنسو بہا لینا، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وہ آدمی بستی چھوڑنے کی نیت لے کے یہاں سے چلا کہ جاتا ہوں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا ہوں۔ لکھا ہے کہ ابھی چل ہی رہا تھا، ابھی راستے میں ہی تھا، اللہ رب العزت کا فیصلہ آ گیا، آدمی کی روح قبض ہو گئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فرشتے پہنچ گئے، جنت والے فرشتے، جہنم والے فرشتے، آپس میں ان کا مجادلہ ہو گیا، آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جنت والے کہنے لگے کہ یہ بندہ توبہ کر کے آ رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس کے گناہ معاف کر دیے ہیں، یہ ہمارا بندہ ہے، اس کو ہم لے جائیں گے۔ ادھر جہنم والے وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ابھی چونکہ اس کی توبہ کے لیے شرط یہ تھی کہ اس کو یہ بستی چھوڑ کر اللہ والوں کی بستی میں جانا ہے، ابھی تک یہ وہاں پر نہیں پہنچا، بندہ ہمارا ہے، ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا کہ ایسا کرو، بندہ جہاں پر موجود ہے یہاں سے پیمائش کرو، پیمائش کرو، اگر اللہ والوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو جنت والے لے جائیں، اگر برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب ہے تو یہ جہنم والے فرشتے اس کو لے جائیں۔ اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہے، اللہ رب العزت بڑے رحیم و کریم ہے، اللہ رب العزت کی رحمت اللہ کے غصے پر کبھی حاوی نہیں ہوتی، بلکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندے، اے میرے وہ بندے۔ یہاں پر بڑا پیارا خطاب ہے، بڑا پیارا خطاب ہے۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اردو زبان جو ہے، اردو لینگویج، یہ بہت کم ظرف زبان ہے، اس میں الفاظ بہت کم ہے۔ اردو زبان میں کوئی ایسے الفاظ نہیں جو یا عبادی، یا عبادی اس لفظ کا صحیح معنوں میں ترجمہ کر سکے، ایسے کوئی الفاظ نہیں ہے، لیکن اس کا عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے یا عبادی، اے میرے وہ بندے۔ کون سے بندے؟ یہ خطاب اللہ رب العزت نے تہجد گزار لوگوں کو نہیں فرمایا، یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے ہر وقت قال اللہ وقال الرسول پڑھنے والوں کو نہیں کیا، یہ خطاب مجھ اور آپ جیسے لوگوں کے لیے ہے۔ فرمایا یا عبادی، اے میرے وہ بندے، الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں، جو اپنی جانوں پر ظلم کر چکے ہیں۔ گناہ سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ انسان گناہ کرتا رہے، گناہ کر کے اپنے جسم کو جہنم کا ایندھن بنا لے، اس سے بڑھ کر اپنی جان پہ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الذین اسرفوا علی انفسہم، جس نے اپنی جان پر اتنا ظلم کر لیا ہے کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا چکا ہے۔
اتنے گناہ کیے کہ بڑھاپا آ گیا گناہ کرتے کرتے، اتنے گناہ کیے، زمین اور آسمان کا جو خلا ہے اس کو گناہوں سے بھر دیا۔ اس سب کے باوجود بھی اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں، شرط یہ ہے کہ معافی مانگ کر تو دیکھو۔ فرشتوں کا آپس میں مجادلہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، جنت والے کہیں ہم لے جائیں گے، جہنم والے کہیں ہم لے جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آیا پیمائش کرو۔ اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہے۔ پیمائش جو ہونے لگی، لکھا ہے تاریخ کی کتابوں میں، حقیقت اور صورت حال تو یہ تھی کہ یہ بندہ ابھی برے لوگوں کی بستی کے زیادہ قریب تھا، اور ادھر سے فاصلہ زیادہ تھا۔ جب پیمائش ہونے لگی، اللہ رب العزت نے یہ اس طرف والی زمین کو حکم دیا کہ سکڑ جا۔ یہ زمین سکڑ گئی۔ جب پیمائش کی گئی تو اللہ والوں کی صحبت کے، اللہ والوں کی بستی کے یہ مردہ زیادہ قریب ہو گیا۔ اس طرف والی زمین کو حکم ہوا پھیل جا، یہ زمین پھیل گئی، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا، زمین پھیل گئی، پیمائش کی گئی، یہاں پر فاصلہ زیادہ پایا گیا، یہاں پر فاصلہ کم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ آدمی سچے دل سے توبہ کر کے آیا تھا، لہذا جنت کا فیصلہ اس کے لیے ہو چکا ہے۔ اللہ والوں کی صحبت بہت بڑی چیز ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی نے آپ سے دین کا بہت کام لیا۔ آپ کی صحبت میں ایک آدمی آیا، بظاہر تو اس کا حلیہ عجیب تھا، کوئی دوست احباب اس کو لے کر آئے کہ تجھے اللہ والے کی صحبت میں لے جاتے ہیں، تیرا ظاہر باطن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تیرا ظاہر باطن انہی جیسا بن جائے گا، تجھ پر ان کے اثرات ہوں گے۔ کہنے لگا ایک صحبت سے کیسے سب کچھ بدل سکتا ہے، ایک صحبت سے کیسے سب کچھ بدل سکتا ہے؟ لیکن جب اعمال کی پختگی ہو، اعمال کی پختگی جب انسان کو نصیب ہو تو پھر صحبت سے بہت کچھ ہو جایا کرتا ہے۔ لوگوں کے دل بدل جایا کرتے ہیں، دل بدلنے کے ساتھ ساتھ انسان کا باطن بدلتا ہے، اسی باطن کے بدلنے کے ساتھ ظاہر بھی بدل جاتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، اپنے بیٹے کو کہنے لگے بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھا کرو، بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھ لیا کرو۔ بیٹا پائلٹ تھا، جہاز اڑاتا تھا۔ اس نے کہا ابا جی اتنی فرصت ہی نہیں ملتی، اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا کہ میں 5 وقت کی نماز پڑھ سکوں، ہر وقت وردی میں رہتا ہوں، ہر وقت مجھے حاضر ڈیوٹی رہنا پڑتا ہے، ٹائم ہی نہیں ہے 5 وقت کی نماز پڑھ سکوں۔ اس نے کہا اچھا بیٹا نماز نہیں پڑھ سکتے تو دوسرا کام یہ کرنا، 2 باتیں ہیں میری، ان میں سے ایک ماننی پڑے گی، یا تو نماز پڑھ لیا کرو، دوسری بات کیا ہے ابا جی؟ کہا بیٹا دوسری بات یہ ہے اگر خود نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم جب نماز کا وقت ہو جائے ایک آدمی کو کہہ دیا کرو کہ بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، جا کے نماز پڑھ۔ اس نے کہا ابا جی خود تو پڑھوں گا نہیں تو دوسروں کو کیسے کہوں گا؟ کہا بیٹا بس 2 باتیں ہیں، ایک ماننی پڑے گی، یا تو خود پڑھ لیا کرو یا دوسرے کو کہہ دیا کرو۔ کہنے لگا ٹھیک ہے ابا جی کہہ دوں گا، کوئی بندہ ملے تو اس کو کہہ دوں گا۔ لکھا ہے کہ وہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا کسی 1-2 ملازم کو پکڑتا اور اسے کہتا بھائی نماز کا وقت ہو گیا جا کے نماز پڑھ لو۔ باپ بیٹے کی ملاقات نہیں ہوا کرتی تھی، 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا، جب باپ نے بیٹے کو دیکھا، بیٹے کے چہرے پر سنت کے
مطابق داڑھی سجی ہوئی تھی، بیٹا 5 وقت کا نمازی بنا ہوا تھا۔ پوچھا بیٹے یہ کیا ہوا؟ تو نے تو کہا تھا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ کہا ابا جی میں نماز تو میں نے کہا تھا نہیں پڑھوں گا، لیکن میں نے دوسرا وعدہ کیا تھا کہ کسی نہ ایک بندے کو میں ضرور کہوں گا کہ نماز پڑھ لیا کرو۔ میں جب کسی دوسرے کو کہتا تھا، میرے دل کے اندر میرے دل کا مفتی مجھے یہ بات کہتا تھا، اندر سے ایک کھٹکا آتا تھا، ایک آواز آتی تھی کہ خود تو پڑھتا نہیں، دوسرے کو کہتا ہے، کیا ہی اچھا ہے کہ خود بھی پڑھ لے۔ بس ابا جی دوسرے کو کہتے کہتے خود بھی نمازی بن گیا، خود بھی نماز پڑھنے لگ گیا۔ پھر جب نماز پڑھنی شروع کی، نماز پڑھتے پڑھتے تھوڑی سی داڑھی جو بڑھ گئی، میں نے سوچا جا کے داڑھی کٹوا دوں۔ داڑھی کٹوانے کی نیت سے گیا تو سوچا کہ اگر یہ داڑھی بھی آ جائے تو اس کے آنے میں کیا حرج ہے، اس کو آزاد کر دوں تو محمد رسول اللہ خوش ہو جائے۔ بس ابا جی داڑھی بھی رکھ لی، نمازی بھی بن گیا۔ یہ بات ہے اللہ والوں کی صحبت کے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی صحبت کا، اللہ والوں کا ایک ایک جملہ انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہوا کرتا ہے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی یہ اللہ والوں کی ایک آخری بات سنا کے بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ والوں کی بڑی باتیں ہوا کرتی ہے۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ اللہ والوں کی جوتوں میں وہ موتی ملا کرتے ہیں، اللہ والوں کی جوتیوں میں وہ نگینے ملا کرتے ہیں جو بادشاہوں کے تاجوں میں نہیں ہوا کرتے۔ امام الاولیاء فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی چاہتا ہے میں پورے کے پورے دین پر عمل کر لوں، جو بندہ چاہتا ہے میں پورے کے پورے دین پر عمل کر لوں، فرمایا وہ 3 کام کر لے۔ جو بندہ یہ 3 کام کر لے گا وہ یوں سمجھو کہ گویا کہ اس نے پورے کے پورے دین پر عمل کر لیا ہے۔ میں 3 باتیں بتلاؤں گا، یہ پورے کا پورا دین ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا بتائیے کیا ہے؟ فرمایا پہلی بات نمبر 1 اللہ کو عبادت سے، نمبر 1 اللہ کو عبادت سے، نمبر 2 رسول اللہ کو اطاعت سے، نمبر 3 مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، یہی پورے کا پورا دین ہے۔ اللہ کو عبادت کر کے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت کر کے راضی کر لو، مخلوق خدا کی خدمت کر کے مخلوق خدا کو راضی کر لو، یہ پورے کا پورا دین ہے۔ جو بندہ ان 3 باتوں کو اپنا لے گا گویا کہ پورے دین پر عمل کر لیا ہے۔ یہ اللہ والوں کی باتیں ہیں۔ یہ ایک ایک جملہ بڑا پاکیزہ ہوا کرتا ہے، ایک ایک جملے سے انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے اور ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے جن کی صحبت سے انسان صراط مستقیم پر چلے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابیاں سمیٹ لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔